نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ طہارت کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے نواقض الوضو اور تیمم کے بیان۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے باب الحیض، حیض کے مسائل یعنی پیریڈ کے مسائل پڑھیں گے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان فاطمہ بنت ابی حبیش، کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا، کانت تستحاض، ان کو استحاضہ کا عارضہ تھا، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے یعنی فاطمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دم الحیض، بے شک جو حیض کا خون ہے، دم اسود، حیض کا جو خون ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، یعرف، پہچانا جاتا ہے، فاذا کان ذالک، پس اگر یہ ہو یعنی سیاہ خون ہو، فامسکی عن الصلاۃ، تو نماز سے رک جاؤ، فاذا کان الاخر، پھر جب دوسرا ہو، مطلب نارمل خون کا کلر ہو، جو صحت مند خون ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے، اور جو حیض کا خون ہوتا ہے سیاہ ہوتا ہے اور اس میں سے بدبو آتی ہے۔ جب دوسرا ہو یعنی سیاہ خون کے علاوہ، فتودئی وصلی، تو پھر تم وضو کرو اور نماز پڑھ لو۔ اسی طرح ابو داؤد میں حضرت اسماء بنت ابی امیس کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَنِ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، اور چاہیے کہ وہ ایک ٹب میں بیٹھ جائے یعنی پانی کے ٹب میں، جب وہ پانی کے اوپر زردی دیکھے، صفرا زردی دیکھے، فوق الماء پانی کے اوپر، فلتغتسل للظہر والعصر، تو ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کرے، یعنی غسلاً واحداً ایک غسل، وتغتسل اور غسل کرے، للمغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کے لیے، غسلاً واحدہ ایک غسل، وتغتسل للمغرب والعشاء، غسلا واحدہ، اور مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل، وتغتسل للفجر غسلا واحدہ، اور فجر کے لیے ایک غسل کرے، وتودع فی ما بین ذالک، اور پھر ان کے درمیان وضو کرے۔ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں مجھے بڑی شدت کے ساتھ، کنت استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، کہ مجھے کثرت کے ساتھ استحاضہ کا خون آتا تھا، فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، استفتیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت فرمایا، فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ہی رقدۃ من الشیطان، یہ تو شیطان کی طرف سے چوک مارنا ہے، فتحیدی ستۃ ایام، پس تو شمار کر حیض کے دنوں کو 6 دن، او 7 ایام یا 7 دن، ثم اغتسلی، پھر تم غسل کر لو، فإذا استنقعت فصلی 24، اور جب تم پاکی اختیار کر لو یعنی جب تم پاک صاف ہو جاؤ تو پھر روزے رکھو، کتنے؟ 24 24 اور 23 یا 23، وصلی اور نماز پڑھو۔
یعنی حضرت حمنا بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے بڑی شدت کے ساتھ استحاضہ کا خون آتا تھا، پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو شیطان کی طرف سے چوک مارنا ہے، تم 6 یا 7 دن ایام میں حیض شمار کر لو، پھر غسل کر لو، اور جب تم پاک صاف ہو جاؤ تو 24 یا 23 روزے رکھ لو اور نماز پڑھ، یہ تیرے لیے کافی ہے، اور تو دیگر حیض والی خواتین کی طرح ہر ماہ اسی طرح کر لیا کر۔ اگر تو ظہر کو مؤخر کرنے اور عصر کو مقدم کرنے کی طاقت رکھے تو ایام حیض گزرنے اور پاک ہو جانے کے بعد غسل کر اور ظہر اور عصر دونوں کو ملا کر پڑھ لے، پھر مغرب کو مؤخر کر اور عشاء کو مقدم کر اور غسل کر کے دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لے۔ تم اس طرح کر لیا کرو، اور پھر نماز فجر کے لیے بھی غسل کر اور نماز پڑھ۔ اور فرمایا دونوں امور، یعنی ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا، اور حدیث میں غسل کرنے کے طریقے پر عمل میں سے یہ امر دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کرنا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ام حبیبہ بنت جحش، کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہا نے شاقت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، الدم استحاضہ کے خون کی، فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امکسی قدر ما کانت تحبسکی حیضتک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے دن تیرا حیض تجھے روکتا ہے، یعنی نماز روزے سے، اتنے دن استحاضہ میں بھی رکی رہ، ثم اغتسلی، پھر غسل کر، وکانت تغتسل لکل صلاۃ، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور بخاری کی روایت میں ہے وتودئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کر۔ یعنی جمہور کا مسلک یہ ہے کہ استحاضہ والی عورت اپنے ایام حیض کے اندازے کے مطابق نماز اور روزے سے رکی رہے، ان ایام کے بعد وہ ایک مرتبہ غسل کرے، ہر نماز کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کو بھی یہی حکم فرمایا کہ ایام حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر اور نماز پڑھ، جبکہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر نماز کے لیے غسل کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ وہ ثواب کے لیے، استحباب کے لیے اپنی طرف سے، یعنی اپنی مرضی سے غسل کرتی تھی، حکم نہیں دیا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ انقطاع حیض کے بعد غسل کر اور نماز پڑھ، آپ نے ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم نہیں فرمایا، بس ان کا ہر نماز کے لیے غسل کرنا ثواب کے لیے تھا، واجب نہیں تھا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ مستحاضہ ایام حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرے اور پھر ہر نماز کے لیے وضو کرے، جیسا کہ ام حبیبہ کے قصے میں ہے۔ اسی طرح حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں، کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر شیئا، کہ ہم ایام حیض سے پاک صاف ہونے کے بعد گدلے اور زرد رنگ کے پانی وغیرہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ علماء حدیث کے نزدیک یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ حضرت ام عطیہ نصیبہ بنت کعب بن حارث رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ ہم طہر کے بعد گدلے اور زرد رنگ کو کچھ اہمیت نہیں دیتی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی بات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، یعنی منع نہیں فرمایا، اس لیے یہ تقریری حدیث ہے۔ اس روایت کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں ہے کہ ہم گدلے اور زرد رنگ پانی کو حیض شمار کرتے تھے۔ تو امام نووی نے شرح المہذب میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ معلوم نہیں اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ کس نے روایت کیا ہے۔ امام بہیقی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے
ضعیف سند سے مروی ہے کہ ہم گدلے اور زرد رنگ کو کچھ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ حضرت عائشہ سے مروی پہلی حدیث میں ہے کہ ہم گدلے اور زرد رنگ کے پانی کو حیض شمار کرتے تھے، اور حضرت ام عطیہ کی حدیث میں ہے کہ ہم طہر کے بعد اسے کچھ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ تو ان دونوں حدیثوں میں، یعنی بظاہر تو ایک دوسرے کے متعارض نظر آتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں حدیثوں کے اندر جمع اور تطبیق اس طرح سے ہے کہ ایام حیض میں گدلے اور زرد رنگ کا پانی بھی حیض شمار کیا جاتا تھا، یعنی بعض خواتین کو حیض کا خون شروع ہونے سے پہلے 1 دن 2 دن، کئیوں کو 3 دن بھی گدلا زرد رنگ کا پانی سے آنا شروع ہو جاتا ہے، لکوریا ٹائپ، رطوبت سی، تو اس کو یعنی ایام حیض میں اگر ایسے ہوتا تو اس کو حیض میں شمار کیا جاتا تھا۔ اور جب غسل کرنے کے بعد، یعنی حیض کے دن پورے ہونے کے بعد اس طرح کی اگر کنڈیشن ہوتی کہ ایام حیض پورے ہو چکے ہیں اور اس کے بعد پھر سے زرد اور گدلا سا پانی جو ہے رطوبت کی طرح آتا ہے، تو اس کو حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر حیض سے پہلے 1-2 دن ایسا کام ہو تو اسے حیض شمار کیا جائے گا، نماز روزے سے رک جائیں گے۔ اور اگر بعد میں ہو، یعنی ایام حیض گزرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد ایسی کنڈیشن ہو تو پھر اسے حیض نہیں سمجھا جائے گا، نماز بھی پڑھی جائے گی اور روزہ بھی رکھ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کانوا اذا حاضت المرأۃ فیہم لم یواکلوہا، کہ جب عورتوں کو حیض آتا تو وہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ کون بھلا؟ ان الیہودا، یہودی، یعنی کہ جب یہودیوں میں سے کسی عورت کو حیض آتا تو اس کے ساتھ مل کر کھانا نہیں تھے کھاتے، ان سے علیحدہ ہو جاتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسئلے پر بات کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، جماع کے علاوہ سب کچھ کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرونی فاعتذروا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم کرتے اور میں اپنا تیبند یا اپنا اوزار باندھ لیتی، فیباشرونی وانا حائض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے اور میں حائضہ ہوتی۔ یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی سے ایام حیض میں جمع کرے فرمایا یتصدق بدینار، کہ وہ 1 دینار صدقہ کرے، اور بنصف دینار، یا نصف دینار صدقہ کرے۔ یہ خمسہ کی روایت ہے اور دیگر محدثین نے اسے موقوف کہا ہے۔ امام خطابی بیان کرتے ہیں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک ایسے شخص پر کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے خیال کے مطابق یہ حدیث مرسل یا موقوف ہے، جبکہ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ علیہم کا یہی مسلک ہے کہ ایسے شخص پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اور بعض جو ہیں وہ کفارے کے قائل ہیں۔ اسی طرح متفقن علیہ کی ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت المرأۃ، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے لم تصلی ولم تصم، نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے۔ یعنی ایک لمبی حدیث کا یہ ٹکڑا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کے انداز میں فرمایا، جس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ حالت حیض میں عورت پر نماز اور روزہ واجب نہیں، اس پر اجماع ہے۔ نماز کی قضا نہیں ہے، البتہ روزوں کی دیگر ایام میں قضا ہے، جبکہ اکثر آپ کو سوشل میڈیا پر ایسے لوگ، ایسے علماء اکرام، ایسی اساتذہ نظر آئیں گی جو آپ کو یہ بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ایام حیض کی قضا نماز کی، اور اسی طرح نفاس کی قضا، اور اپنی زندگی کے سالوں کی نمازیں چھوڑی ہوئی جو ہوتی ہیں ان کی قضا جو ہے وہ دینا لازمی ہے۔ بعض اس طرح کہتی ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لیا کرے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے رجب کے مہینے میں آخری جمعرات، بعض کے نزدیک رمضان کے
کسی دن، مطلب کچھ مخصوص دن کے فلاں دن نماز ظہر کے بعد یا نماز عصر کے بعد یا نماز مغرب کے بعد اتنے نفل اس طریقے سے پڑھیں گے تو ان کی نمازوں کی قضا ہو جائے گی، سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ اگر زندگی میں نمازیں چھوڑ دی ہیں، نمازیں نہیں پڑھی، تو ان نمازوں کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم جاہل تھے، نادان تھے، ہم سے یہ نمازیں چھوٹ گئی، ہمیں معاف کر دے، اور اب آئندہ ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اور آئندہ نماز نہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، نماز پڑھیں اور پچھلی نمازوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ چھوڑی ہوئی نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے، البتہ روزے کی قضا ہے، نفاس میں چھوڑے ہوئے روزے کی بھی اور حیض میں چھوڑے ہوئے روزوں کی بھی قضا ہے کہ دوسرے دنوں میں انہیں رکھا جائے گا۔ یعنی نماز کی قضا نہیں ہے، البتہ روزوں کی دیگر ایام میں قضا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نقص دین صرف گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، یعنی نقص دین صرف گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، جیسا کہ حالت حیض میں ترک نماز سے عورت گناہگار نہیں ہوتی، یعنی اگر عام حالات میں انسان نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے، جبکہ حالت حیض میں جب عورت نماز چھوڑتی ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوتی، لیکن نماز پڑھنے والے کی نسبت ثواب سے محروم رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ اس کو عذر نے روکا، اور ثواب اس کو نہیں ملے گا کیونکہ اس نے نمازیں نہیں پڑھی، یعنی وہ ثواب سے محروم ہو جائے گی، گناہگار نہیں ہوگی، اور یہی دین میں نقص ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں لما جئنا صارفا، جب ہم مقام صرف پر پہنچے، ہستو تو مجھے حیض آ گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افعلی ما یفعل الحاج، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تو وہ سب کچھ کر جو باقی حاجی کرتے ہیں، غیر ان لا تطوفی، اس کے علاوہ کہ نہ تو طواف کرنا بالبیتی، بیت اللہ کا، حتی تطہری، یہاں تک کہ تو پاک ہو جائے۔ یعنی یہ متفقن علیہ کی حدیث ہے، اور ایک لمبی حدیث کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو بیان فرمایا کہ جب ہم مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی سارے وہ احکام، وہ مناسک ادا کروں جو باقی حاجی کرتے ہیں۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ما یحل للرجل من امرأتہ، کہ ایک آدمی کے لیے اپنی بیوی سے ایام حیض میں کیا حلال ہے، یعنی کہ آدمی کے لیے اپنی بیوی سے ایام حیض میں کیا کچھ حلال ہے۔ فقال، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فوق الازار، جو ازار کے اوپر ہے، یعنی جو کچھ ازار کے اوپر ہے وہ سب جائز ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہے کانت النفساء تقعد علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عورتیں بیٹھی رہتی، نفاس والی عورتیں، بعد نفاسہا 40 یوما، بچے کی ولادت کے بعد، یعنی جب بچے کی ڈیلیوری ہو جاتی اس کے بعد 40 دن تک عورتیں نفاس کی حالت میں رہتی۔ وَلَمْ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِقِضَاءِ صَلَاةِ النَّفَاسِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نفاس کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا۔ اسے خمسہ نے روایت کیا ہے نسائی کے علاوہ، اور ابو داؤد کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حیض میں چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا، اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، اس وجہ سے عورت 40 روز تک نماز پڑھے گی، نہ روزہ رکھے گی، اور یہ مدت انتہائی مدت ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ۔ اگر عورت اس مدت سے پہلے پاک ہو جائے تو وہ نماز روزہ شروع کرے گی، مطلب اگر کسی کو ڈیلیوری کے 10 دن بعد، 5 دن بعد، 8 دن بعد، 15 دن بعد بلیڈنگ آنا رک جاتی ہے تو وہ غسل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، ہر وہ کام کرے جو وہ بلیڈنگ کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ اگر کسی کو 10 دن، 15 دن، 20 دن، 25 دن تک بھی بلیڈنگ نہیں رکتی
30 दिन तक भी नहीं रुकती, तो फिर कहा गया है कि 40 दिन तक इंतजार किया जाए। 40 दिन इंतहाई मुद्दत है। जब 40 दिन तक भी ब्लीडिंग नहीं रुकती, होती रहती है, थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग लगती रहती है, और अगर 40 दिन के बाद भी ऐसा होता है तो फिर 40 दिन काउंट कर ले और फिर 40 दिन के बाद वो गुस्ल करे और नमाज पढ़े और रोजा रखे, क्योंकि फिर वो नफास का खून नहीं है, फिर वो इस्तिहाजा शुमार किया जाएगा। तो इसी तरह हैज के बारे में है कि अगर बास को 1 दिन, बास को 3 दिन, बास खवातीन को 5 दिन, बास को 7 दिन, बास को 8 दिन, इतने दिन पीरियड आते हैं, तो अगर किसी को 10 दिन या 15 दिन आते हैं तो वो हैज नहीं होगा। हैज के लिए क्या करना है, 8 दिनों को काउंट कर लें, या जितनी किसी की आदत है। अगर किसी को 5 दिन पीरियड की आदत है तो वो अपने 5 दिन शुमार कर ले। अगर किसी को खिलाफे आदत 5 दिन के बाद भी ब्लीडिंग होती है तो फिर उसकी इंतहाई मुद्दत क्या है, 8 दिन। वो 8 दिन इंतजार करे। अगर 8 दिन के बाद भी उसको ब्लीडिंग होती है तो फिर वो हैज का खून शुमार नहीं किया जाएगा, वो इस्तिहाजा का खून शुमार होगा। ऐसे में हुक्म यह है कि वो हर नमाज के लिए वुजू करे और नमाज पढ़े, रोजा रखे, हर वो काम करे जिनसे वो हैज की वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि वो इस्तिहाजा है। और इस्तिहाजा के बारे में आपने पढ़ा है, ये एक रग का खून होता है, ये हैज का खून नहीं होता। इसलिए जब इस्तिहाजा का खून हो तो नमाज नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन हर नमाज के लिए वुजू करना होगा। वल्लाहु आलम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो किताबुत तहारत है वो कंप्लीट हो गया है, जिसको लेकर हमने बहुत सारे जो मसाइल थे वो अक्स किए थे। तो आज के सबक को लेके हैज और नफास के मसाइल नोट कर लीजिए। हैज के दिनों की तादाद मुकर्रर नहीं, किसी माह कम, किसी माह ज्यादा दिन हो सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि हर महीने एक जितनी तादाद हो और एक ही डेट हो। हैज की इब्तिदा हर माह एक ही तारीख पर होना जरूरी नहीं है, किसी माह देर से और किसी माह जल्दी इब्तिदा हो सकती है। नंबर 3, मुद्दत हैज हर खतून के लिए अलग अलग हो सकती है। नंबर 4, हैज शुरू होने और ख़त्म होने की मुद्दत उम्र, आबो हवा और ख़वातीन के घरेलू हालात के पेश नज़र हर मुल्क में मुख्तलिफ हो सकती है। दलील हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हैज आए तो नमाज छोड़ दो और जब ख़त्म हो जाए तो गुस्ल कर लो और नमाज पढ़ो। नसाई की ये रवायत है। हदीस में है कि जब हैज आए और जब ख़त्म हो। इन अल्फाज से ये बात वाज़ेह होती है कि ना तो हैज शुरू होने का वक्त मुकर्रर है और ना ही अयाम हैज की मुद्दत मुकर्रर है। वल्लाहु आलम। नंबर 5, हालते हैज में औरत का जिस्म और कपड़े दोनों पाक होते हैं। नंबर 5 पॉइंट बी नोटेड, हैज का लुग़वी मायना है किसी चीज का बहना और जारी होना। तो शरा में उस खून को हैज कहते हैं जो खवातीन को हर माह मुकर्रर वक्त में किसी सबब के बगैर खुद ब खुद आता है। नफास वो खून है जो औरत के रहम से बच्चे की वलादत के वक़्त और उसके बाद कमो बेश 40 रोज तक बहता है, खारिज होता है। याद रखें कि शरीयत में हैज और नफास के अहकाम एक जैसे हैं। नंबर 6, हाइजा के हाथों का खाना, हाइजा का अपने खामद का सर धोना, खामद के सर में कंघी करना, हाइजा का जूठा खाना सब जायज है। दलील सही मुस्लिम की रिवायत है। हजरत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं हैज की हालत में पानी पीती और बर्तन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन से उसी जगह मुंह रख कर पानी पीते जहां से मैंने मुंह रख कर पानी पिया होता। इसी तरह हैज की हालत में मैं हड्डी से गोश्त खाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह से खाते जहां से मैंने खाया होता। फिर हजरत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं हालते हैज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धोया करती थी। फिर इसी तरह मुस्लिम ही की रिवायत में है, हजरत आयशा राविया हैं, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में तकिया लगाकर कुरान पाक की तिलावत करते, हालांकि मैं हालते हैज में होती। फिर हजरत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ही रिवायत करती हैं
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیض میں بیٹھی کنگھی کر دیا کرتی۔ نمبر 7، حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ دلیل آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے بوس و کنار فرمایا کرتے، حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی۔ نمبر 8، حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ نمبر 9، حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں، ابھی ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں نا باب میں، کہ یہودیوں کے ہاں کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، نہ گھر میں رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، تو اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک بیماری کی حالت ہے، لہذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں، یعنی جماع وغیرہ سے علیحدہ رہیں، کھانے پینے سے پاس بیٹھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو، یعنی بوسہ لے سکتے ہو، مباشرت کر سکتے ہو، اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو، ایک بستر میں سو سکتے ہیں، سب کام کر سکتے ہیں سوائے جماع کے، یعنی بچے کی جائے پیدائش والی جگہ کے علاوہ سے باقی سب جائز ہے۔ نمبر 10، حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے۔ دلیل آپ پیچھے پڑھ کے آئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے، مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تمہیں حیض آ گیا ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں لکھ دی ہے، اس لیے جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف مت کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو۔ تو یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حالت حیض میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اذان کا جواب دے سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں، ہر ذکر کر سکتے ہیں۔ البتہ قرآن کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ نمبر 11، حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ نمبر 12، حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خاص سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ سوشل میڈیا پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب دن کے 12 بج جائیں، 12 بجے کے بعد یا عصر کے بعد حیض شروع ہو جائے تو پھر روزہ ہو جائے گا، مطلب روزے کو مکمل کرنا چاہیے، روزہ ختم نہیں ہوتا۔ جبکہ اگر روزہ افطار ہونے سے ایک لمحہ پہلے بھی حیض آ جائے تو روزہ ختم ہو جائے گا، روزے کی قضا دینا ہوگی۔ نمبر 13، حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ اس روزے کی قضا واجب ہوگی۔ نمبر 14، حائضہ کے لیے روزہ کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ دلیل ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے دین میں کمی کی وجہ یہی ہے۔ نمبر 14، اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے۔ دلیل بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے،
پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں ہم دونوں باپ بیٹا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ نمبر 15، کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کپڑا پاک ہوتا ہے، کپڑا پاک رہے گا، اگر اس پہ حیض کا خون لگ جائے تو اس کو دھو لیں۔ حضرت عائشہ کی روایت آپ نے پیچھے پڑھی ہے باب میں، فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم کپڑوں سے خون خرچ ڈالتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی۔ نمبر 17، حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، البتہ گزر سکتی ہے، یعنی اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے، مسجد سے گزرنے کے لیے راستہ ہے تو پھر حائضہ عورت بھی مسجد سے گزر سکتی ہے۔ نمبر 18، حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، دعا کرنا، سب کچھ جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد سے جائے نماز لانے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں ہے؟ یا پھر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز عید اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ یہ متفق علیہ کی روایت ہے۔ حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے، جس طرح کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ نمبر 19، حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ لڑکیوں میں سے اکثر یہ سوال کرتی ہیں نا کہ غسل کرنے کے بعد ہم انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 20، حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ دلیل بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اسی چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ نمبر 21، حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کے پیچھے دلیل پڑھ کے بھی آئے ہیں۔ نمبر 22، حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد بے جا عجلت اور بے جا تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 23، غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنا چاہیے، یعنی بعض لوگ سستی کی وجہ سے صبح نماز فجر کے وقت طہر حاصل کر لینا چاہیے تھا، یعنی غسل کر لینا چاہیے تھا تو نہیں غسل کیا، ظہر کی نماز بھی نکل گئی، عصر کی بھی نکل گئی، مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اب اگر وہ مغرب کے وقت غسل کرتی ہے تو وہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھے گی، اس کی قضا دے گی، یعنی ایک دن کی نمازوں کی قضا ہے، اس کے علاوہ باقی سالوں کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ نمبر 24، حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پا لے اسی وقت وہ نماز اسے ادا کرنی چاہیے۔ دلیل ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدہ میں ہوں تو تم بھی سجدہ میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار نہ کرو، البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پا لی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 3 رکعتیں چھوڑ دیں کہ نماز ہو گئی ہے، مطلب ایک رکعت جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے تو جب امام نے سلام پھیر دی تب آپ تکبیر کہہ کر کھڑے ہو جائیں اور اپنی باقی کی 3 رکعت جو ہیں وہ پڑھ کر پھر سلام پھیریں۔ یعنی نماز کا وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے اتنی دیر بعد حائضہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی 1 رکعت ادا کر سکے، اسے حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضا ادا کرنی چاہیے۔ آخر وقت پانے سے مراد یہ ہے اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی 1 رکعت پڑھ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے۔
نمبر 25، کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 26، کپڑے سے حیض کا خون صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ متفقن علیہ کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے کیسے صاف کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اسے اچھی طرح کھرچے، پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے، اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے اور پھر اسی میں نماز پڑھ لے۔ نمبر 27، غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ۔ نمبر 28، دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار یعنی 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار یعنی 2 گرام سونا صدقہ ہے۔ دلیل ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل ہی اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ 1 دینار یعنی 4 گرام یا نصف دینار 2 گرام صدقہ کرے۔ نمبر 29، حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض علماء اکرام کا کہنا ہے کہ حالت حیض میں قرآن پڑھنا جائز ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ حالت جنابت کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر حالت میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، تو ہر حالت میں قرآن پڑھنا جائز ہے، کیونکہ قرآن بھی ذکر و اذکار میں آتا ہے۔ جبکہ بعض علماء اکرام کا کہنا ہے کہ تسلسل کے ساتھ نہ پڑھے بلکہ آیات کو توڑ توڑ کر پڑھے، واللہ عالم۔ نمبر 31، حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہو تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے، یعنی کپڑے کے ساتھ ہاتھ پہ گلوز چڑھا کے یا شاپر چڑھا کے قرآن کو پکڑ سکتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن کو نہیں چھو سکتے حالت حیض میں۔ دلیل بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو رزین رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے اور وہ قرآن مجید کا نیفہ پکڑ کر لا دیتی تھی۔ نمبر 31، شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے والی دوائی استعمال کرنا جائز ہے۔ نمبر 32، دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے۔ دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ سے کہو اپنی بیوی سے رجوع کرے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے، پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دے، چاہے تو اسے اپنے پاس رکھے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورت کو ان کی عدت پر طلاق دو۔ اب استحاضہ کے مسائل جو ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اسے اپنی گزشتہ عادت کے مطابق ایام حیض شمار کرنے چاہیے اور اس مدت میں استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ایام حیض گزرنے کے بعد استحاضہ والی عورت جو ہے غسل کر کے اپنے معمول کے مطابق نماز پڑھے گی اور روزہ رکھے گی۔ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش، پیچھے پڑھ کے آئے ہو نا ابھی آپ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مہینہ بھر پاک ہی نہیں ہوتی، یعنی مجھے بڑی شدت کے ساتھ استحاضہ کا خون آتا ہے، میں کبھی پاک ہی نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک راگ کا خون ہے، حیض کا نہیں، اس لیے حسب عادت جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو اور جب عادت کے دن برابر گزر جائیں تو خون دھو لو اور نماز پڑھو۔ یعنی استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو پورا مہینہ بغیر رکے
تھوڑا تھوڑا کر کے مسلسل آتا رہتا ہے یا مہینہ میں صرف 2-4 دن رک جاتا ہے، استحاضہ ایک بیماری ہے، یعنی ایک مرض ہے۔ اس مرض کی بیمار خاتون کو مستحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ کے احکام حیض اور نفاس کے احکام سے الگ ہیں۔ نمبر 3، جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے ایام معلوم نہ ہوں، یعنی حیض میں بے قاعدگی رہی ہو، کبھی جلدی کبھی دیر سے آتے ہوں، کبھی 1 ماہ بعد کبھی 3 ماہ بعد، مطلب جس کی باقاعدگی نہ ہو حیض میں، اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح کے پیچھے پڑھ کے آیا نا کہ حیض کے خون کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیاہ ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 4، مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ استحاضہ کی مریضہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، اس لیے جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے۔ نمبر 5، جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہ ہوں اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا ہو، اسے پہلی دفعہ حیض آنے کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنا چاہیے جس دن پہلی مرتبہ حیض آیا تھا۔ مثلا کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کی 7ویں تاریخ کو حیض آنا شروع ہوا تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکام پر عمل شروع کرنا چاہیے۔ نمبر 7، مذکورہ مستحاضہ کو اپنی جیسی خواتین، یعنی اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنی عمر اور اپنے جتنے بچوں والی خواتین کی عادت کو سامنے رکھنا ہے۔ ان کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیض کا تعین 6 یا 7 دن شمار کرنے کے بعد استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ دلیل ترمذی کی روایت، حضرت حمنا بنت جش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے کثرت سے یعنی مسلسل استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ دریافت کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے استحاضہ کی بیماری ہے اور خون بڑی کثرت سے مسلسل آتا ہے، جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں روئی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ وہ خون چوس لیتی ہے۔ حضرت حمنا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، خون تو اس سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئی کے اوپر لگوٹ کس لیا کر۔ میں نے عرض کیا، خون اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئی کی جگہ کپڑا استعمال کرو۔ میں نے عرض کیا، خون تو اس سے بھی زیادہ ہے، کثرت سے جاری رہتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جس پر چاہے عمل کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی۔ استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، یعنی شیطان کا چوک مارنا ہے، جبکہ حیض تو تمہیں 6 یا 7 دن ہی آتا ہے۔ ان دونوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اس لیے 6 یا 7 دنوں کے بعد غسل کرو کہ اس غسل کی وجہ سے پاک صاف ہو گئی ہو، تو پھر 23 یا 24 دن نماز روزہ رکھ، یعنی نماز بھی پڑھ اور روزہ بھی رکھ، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر ہر ماہ اسی طرح کر لیا کرو، جیسا کہ حیض والی عورتیں حیض کے وقت کرتی ہیں اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں۔ استحاضہ والی عورت غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے بخاری شریف میں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھی۔ نمبر 8، استحاضہ والی عورت کے ساتھ غسل کرنے کے بعد صحبت کرنا جائز ہے۔ دلیل ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا استحاضہ کی مریض تھی اور ان کے شوہر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے غسل کر لینے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے۔ غسل کے مسائل بھی نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، بیوی اور خاوند کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2،
عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے. جس طرح کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت فرمایا کہ اگر عورت کو مرد کی طرح نیند میں احتلام ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو غسل کرنا چاہیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات سن کر شرم محسوس ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کیا عورت کو بھی احتلام ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے. دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے. یعنی اگر عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر سبقت لے جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے، بچے کی اس کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کا غالب آ جائے تو بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے. نمبر 2، منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے. نمبر 3، غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے. نمبر 5، غسل جنابت کا مسنون طریقہ اس طرح سے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت آپ پڑھ کے آئے ہیں نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے. اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، 3 لپ پانی سر پر ڈالتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے. آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے. نمبر 7، غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے 3 لپ پانی لے کر اپنے سر میں ڈال لے، پھر غسل مکمل کر لے. نیل پالش یا کوئی دوسری ایسی چیز جو جسم تک پانی نہ پہنچنے دے، اگر وہ کسی نے استعمال کی ہے تو وہ دور کیے بغیر غسل مکمل نہیں ہونا. تو جو خواتین نیل پالش لگاتی ہیں اور پھر وہ غسل کرتی ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ نیل پالش لگی ہو تو نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل. نمبر 8، غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے. نمبر 9، حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے. نمبر 10، استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے. نمبر 10، غسل حیض کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو، پھر سر پر پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی کرو. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کیا روئی کے پھاہے سے پاکی حاصل کرائیں؟ مطلب کس طرح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آہستہ سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگا دے، مطلب شرمگاہ میں. پھر اسماء رضی اللہ عنہا نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پانی سے اچھی طرح شرمگاہ دھونی چاہیے، پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انصار کی خواتین کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی بات پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی. نمبر 11، عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو پھر چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو پھر کھولنا ضروری ہے. نمبر 11، یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. نمبر 12، جمعہ کے روز غسل کرنا مسنون ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، متفق علیہ.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ نمبر 14، میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسلہ الغسل ومن حملہ الوضوء، رواہ الترمذی۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت کو اٹھانے کے بعد وضو۔ نمبر 15، غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اس پر غسل واجب ہے۔ نمبر 16، غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 17، عورت کے لیے کسی عورت کو اور مرد کے لیے کسی مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے۔ نمبر 18، غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے 1 مد پانی یعنی نصف لیٹر سے کچھ زائد اور غسل کے لیے 1 سا پانی یعنی تقریباً 1 لیٹر سے 5 مد تقریباً 3 لیٹر تک پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ نمبر 19، مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ دلیل ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ غسل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے پھر غسل کرتے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارے جو غسل کے، حیض کے، نفاس کے، جنابت کے اور نجاست کو دور کرنے کے تمام جو مسائل ہیں الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب یہاں تک کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہیں۔ کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نماز کے مسائل۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔